کھلا ہوتا تو ہو سکتا ہے پوری ماسک کو آگ لگا دی جاتی اور لوگوں کی ڈیتھ ہوتی. اب میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ ماسک اس ٹائم ہے کہاں پہ, یہ لوکیٹڈ کہاں پہ تھی ماسک. اوکے, دس از اے ماسک ناٹ اے سینیگوگ, اٹس اے ماسک. اوکے, اٹس اے ماسک. سینیگوگ جو ہے وہ مانچیسٹر میں ہوا ہے حملہ, وہ میں نے 2 دن پہلے ویڈیو بنائی تھی. یہ ماسک, اٹس ناٹ اے سینیگوگ. اوکے, اگلی بات سنیے گا. اب یہ یونائٹڈ کنگڈم کا میپ ہے, یہ یونائٹڈ کنگڈم کا میپ ہے. اوکے, یہ یو کے کا میپ ہے, اور یہاں پہ یہ والا علاقہ ہے پیس ہیون کا, جہاں پہ یہ نشان لگایا گیا نا, یہ علاقہ ہے پیس ہیون کا, پی ایچ, پیس ہیون کا. اوکے, یہ علاقہ ہے پیس ہیون کا, یونائٹڈ کنگڈم کا ایک علاقہ ہے پیس ہیون. اور پیس ہیون میں جو ہے وہ مور امپورٹنٹلی یہ علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ والا علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ماسک ہے. یہاں پہ ماسک ہے, اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانی کا سارا علاقہ ہے, یہ کوسٹل علاقہ ہے, اور یہ ماسک ہے. یہ والا ماسک ہے, اور یہ میں نے آپ کو امیج دکھایا ہے, یہ کلوز اپ امیج ہے. یہاں پہ آگ لگائی گئی ہے اس ماسک کے آگے, آگ انٹرنس پہ لگائی گئی ہے. یہ آگ جن لوگوں نے آگ لگانے کی کوشش کی ہے انہوں نے چیک بھی کیا ہے, ہمارے پاس ویڈیو فوٹیج بھی ہے, انہوں نے چیک بھی کیا کہ دروازہ جو دیکھ رہے ہیں یہ والا گیٹ, اس کو کھولنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ کھول نہیں سکے کیونکہ یہ گیٹ اندر سے بند تھا ماسک کا. سو انہوں نے پھر کوشش کی, انہوں نے سامنے جو فرنٹ والا علاقہ ہے, یہ دیکھیں سامنے فرنٹ والا فرنس, اس کو آگ لگائی ہے, اور گاڑی جو ہے اس کو آگ لگائی. یہ دونوں چیزیں جلی ہیں لیکن کسی کا جانی نقصان نہیں ہوا. پولیس اس ٹائم انویسٹیگیٹ کر رہی ہے, لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کری. اب اس پہ پرائم منسٹر کیئر اسٹارمر نے بھی ایک کمنٹ کیا, لیکن فی الحال اس کو سمجھیے گا. اب تھینک فلی کسی کی ڈیتھ نہیں ہوئی, کوئی کیجویلٹی رپورٹ نہیں ہوئی, لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کے ہیٹ کرائم بڑھ رہے ہیں. میں اس پہ بات کروں گا آگے جا کے. اب اکارڈنگ ٹو دا رپورٹ, a voluntary mosque manager said 2 people in Balcavenes tried to force open the mosque door before pouring gasoline on the steps and setting it alight. اب لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے پہلے تو دروازہ کھولنے کی کوشش کی ماسک کی. یہ جو ایک والنٹیئر ہیں ماسک کے, مینیجر ہیں, بیسیکلی مینیج کرتے ہیں اس ماسک کو, کھانا پینا بجلی وغیرہ سارا کچھ مینیج کرتے ہوں گے اس ماسک کا. تو ہر جو ہے وہ سوشل سروس یا ہر ریلیجیس جگہ میں کوئی نہ کوئی والنٹیئرز ہوتے ہیں یا وہاں کے مینیجرز ہوتے ہیں, اس کا ہم سب کو پتہ ہے. تو یہ مینیجر کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح سے دو لوگ آئے ہیں, ماسک انہوں نے پہنے ہوئے تھے, ان لوگوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی ہے, وہ نہیں کھلا کیونکہ وہ اندر سے بند تھا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے گیسولین پھینک دی اور اس پہ آگ چھڑک دی اور وہ بھاگ گئے دونوں. تو یہ ہوا. اب اگلی بات یہ, اب مور امپورٹنٹلی سی این این کو انٹرویو دیا ان مینیجر صاحب نے, اور سی این این کو انٹرویو دے کر ان مینیجر صاحب نے کہا ہے کہ دیز پیپل کیم وتھ فل انٹینٹ ٹو کاز میکسیمم ڈیمیج. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ آئے تھے ماسک میں, انہوں نے پوری طرح سے ڈیمیج کرنے کی کوشش کرنے کی نیت سے آئے تھے, لیکن یہ نہیں کر سکے کیونکہ فوراً سے انہوں نے آگ لگائی. اور جس کام کو وہ کرنے آئے تھے بیسیکلی یہ چاہ رہے تھے کہ دروازہ ہم کھولیں اور ماسک کے اندر جا کے گیسولین پھینکیں اور پھر اس کو جلائیں, لیکن وہ عمل ان کا کامیاب نہیں ہو سکا بیکاز ماسک اندر سے بند تھی, اور انہوں نے پھر باہر کے علاقے میں گیسولین ڈال کے اس کو آگ لگائی ہے. اب اگلی بات سنیں گا. ایک صاحب ہے, ہی از اے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پیس ہیون, پیس ہیون کے علاقے کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہے, ان کا نام ہے کیری بوہانا. کیری بوہانا نے ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے اس معاملے کے بعد. انہوں نے یہ کہا ہے کہ وی انڈرسٹینڈ دا کنسرنس دس ہیز کاز ود ان دا کمیونٹی اینڈ دا امپیکٹ دیٹ ول بی فیلٹ بائی دا مسلم کمیونٹی ایز اے ریزلٹ. اب انہوں نے ایک بڑی انپورٹنٹ بات کی, جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے اس علاقے کے جو مینیج کرتے ہیں علاقے کو, گورنمنٹ آفیشل ہیں بائی دا وے, انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ یہ کنسرنس ود ان مسلم کمیونٹی, یہ کنسرنس تھے کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کا معاملہ ہو سکتا تھا. تو بھائی آپ لوگوں کو پتا تھا تو آپ نے ماسک کے اوپر پولیس کیوں نہیں کھڑی کی؟ جب آپ کو پتا تھا کہ سینیگوگ پہ حملہ ہوا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی ریپرکشنز آ سکتی ہیں ماسک پہ, تو آپ کو پولیس کھڑی کرنی چاہیے تھی. اب ہائی الرٹ سب ماسک کے اوپر بھی ہو چکا ہے, سارے کے ساری چرچز کے اوپر ہائی الرٹ ہو چکا ہے, پولیس کی نفری ہر ریلیجیس جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے تاکہ خدا نہ خواصہ کوئی اس طرح کا دوسرا مسئلہ کھاتا نہ کھول جائے. کیونکہ ظاہر بات ہے کچھ گروپس پھر ریٹیلیٹ بھی کرتے ہیں, بدلہ بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو ابھی ہمیں اس چیز کو نظر آ رہا ہے. آگے یہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب کہتے ہیں کہ دیر از آلریڈی این انکریز police presence at the scene and there are also additional patrols taking place to provide reassurances at other places of worship across the country. اب انہوں نے بات کر دی کہ اس ٹائم یونائٹڈ کنگڈم میں جتنے بھی ریلیجیس علاقے ہیں, ماسک ہیں, سینیگوگز ہیں یا چرچز ہیں, وہاں پہ پولیس کھڑی کر دی گئی, پولیس کی نفری کو بڑھا دیا گیا ہے. اور مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ اب وہاں پر جو ہے وہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ آنے والے ٹائم پر
اس طرح کا کوئی عمل نہ ہو، اور ایسا اگر عمل ہوتا ہے تو اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ میں کل رضا رومی کے ساتھ، بلکہ پرسوں میں ایک انٹرویو سن رہا تھا عائشہ صدیقہ صاحبہ کا، رضا رومی صاحب کے ساتھ انہوں نے انٹرویو پہ بات کر رہے تھے، مانچسٹر میں سینیگوگ پہ جو حملہ ہوا تو اس پہ بات آئی، تو مس عائشہ صدیقہ آئی تھنک اس ٹائم یونائٹڈ کنگڈم میں ہی ہے غالباً، تو انہوں نے بات کی کہ جب مانچسٹر پہ اٹیک ہوا تو وہ جب گھر سے نکلیں تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے جو جوئش اسکول ہیں جہاں پہ جوئش لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں، تو وہاں میں پولیس کی نفری کی تعداد زیادہ تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مور امپورٹنٹلی پولیس جو ہے اس کی نفری جو ہے وہ بڑھانے کی پوری طور پہ کوشش کی جائے گی جہاں پہ بھی اس طرح کے معاملات نظر آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے جتنے بھی ریلیجیس علاقے ہیں وہاں پہ پولیس آپ کو زیادہ آتی ہوئی نظر آئے گی اور لوگوں کو بچانے کی کوشش کرے گی، چاہے وہ سینیگوگز ہوں چاہے وہ ماسک ہو، کیونکہ خطرہ بڑھ رہا ہے اس ٹائم یونائٹڈ کنگڈم میں کہ اس طرح کے آنے والے دنوں میں انسیڈنٹس بڑھ سکتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو جڑ بتاتا ہوں، لیکن فی الحال میں آپ کو ایک امپورٹنٹلی بات بتاتا ہوں۔ اب کرس وارڈ ہیں، ہی از اے لیبر ایم پی آف برنگٹن کیمپ ٹاؤن اینڈ پیس ہیون۔ برنگٹن کیپ ٹاؤن کا ایک علاقہ ہے یونائٹڈ کنگڈم کا، اور پیس ہیون جہاں پہ یہ حملہ ہوا ہے ماسک پہ، یہ یہاں کے ایم پی ہیں، لیبر کے ایم پی ہیں، ان کا نام ہے کرس وارڈ۔ کرس وارڈ صاحب نے ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہی ہیز کنڈیمڈ واٹ ہیپن آن دا ماسک۔ کرس وارڈ صاحب نے کنڈیم کیا ہے اس سارے معاملے کو، اینڈ ہی آلسو کالڈ دا اٹیک آن دا ماسک از ڈسکویجنگ۔ یہ ایک بہت غلط حرکت انہوں نے قرار دی گئی، قابل معافی، انہوں نے قابل معافی کی بات کی کہ ان لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا جنہوں نے یہ حملہ کیا۔ آگے یہ کہتے ہیں کہ دیٹ دیر واز نو انجری از پیورلی بائی چانس۔ انہوں نے بڑا کہا کہ کوئی بندہ انجرڈ نہیں ہوا، کوئی مرا نہیں، یہ بہت چانس کی بات ہے، لوگ بچ گئے بال بل۔ آگے یہ صاحب کہتے ہیں جو ایم پی ہیں لیبرز کے، کرس صاحب، کہ دس وائلنس آئی ایم سوری میرا تھوڑا گلا خراب ہے، وہ کہتے ہیں دس وائلنس اینڈ ہیٹریڈ ہیز نو پلیس ان آر پیسفل tolerant local community. We will root it and we stand in solidarity with an affected. انہوں نے کہا کہ ہماری کمیونٹی میں اس طرح کے معاملے کی، آپ پلیز کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس چیز کے لیے ہماری کمیونٹی کے اندر کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، اور جن لوگوں میں نے بھی یہ چیز کی ہے ہم ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں اور ہم ان کی پراپر طور پہ مذمت کرتے ہیں۔ ہماری کمیونٹی میں اس طرح کا کوئی کام نہیں ہو سکتا، اور اوبیسلی یورپین جو کمیونٹیز ہیں وہ بڑی پیسفل ہیں، لیکن پچھلے کچھ ہم نے عرصے میں دیکھا کہ وہاں پہ بھی اس طرح کے ہمیں ہیٹ کرائمس یا اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر آئی ہیں۔ اب پولیس نے کیا سنڈے کو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ جاننا بڑا ضروری۔ آج پولیس کا اسٹیٹمنٹ آیا صبح۔ The police of the Peace Haven area is saying that they were investigating a suspect arson at a mosque in southern England as a hate crime days after a fatal attack on synagogue. اب 2 دن پہلے آپ کو یاد ہے کہ سینیگوگ پہ اٹیک ہوا یوم کپور کے ٹائم پہ، جہاں پہ جوش جو کمیونٹی ہے وہ سیلیبریٹ کر رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ 2 دن کے بعد یہ اٹیک ہوا ہے تو ہم اس چیز کو ہیٹ کرائم کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ ہیٹ کرائم ہے کہ آپ کسی ریلیجن یا کسی بھی ریلیجیس بلڈنگ کو آپ اس طرح ہٹ کر رہے ہو، تو یہ یورپ میں ہیٹ کرائم تصور کیا جاتا ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اٹس اے ویری بگ کرائم۔ کئی 20 25 یا 30 سال کی بھی سزائے قید ہے اس جرم کے، کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، بہت بڑا اوفینڈ ہے۔ یہ ایک طرح سے لوگوں کو جان سے مار دینے کا ایک یہ اوفینسو ایک کرائم ہے، اس کو اس لیے پولیس پکڑنے کی کوشش کری، فی الحال پولیس پکڑ نہیں پائی لیکن پولیس سرچ کر رہی ہے۔ اب مور امپورٹنٹلی ایک اور صاحب ہے، ہی از اے لبرل ڈیموکریٹ، ایم پی ہیں لبرل ڈیموکریٹس کے، ان کا نام ہے لوئس ان کا نام ہے جیمز میک کارلی صاحب ہیں، ایک صاحب ہیں لبرلز کے ڈیموکریٹس، ان کا نام ہے یہ بیسیکلی ایم پی ہیں، ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، ان کا نام ہے جیمز میک کارلی۔ یہ لوئس ڈسٹرکٹ کے جو ہیں یہ ایم پی ہیں، اور وہاں کو دیکھتے ہیں معاملات، تو انہوں نے ایکس پہ جو ہے پہلی بات ہے کنڈیم کیا ہے اس انسیڈنٹ کو، ماسک والے۔ آگے یہ کہتے ہیں کہ اپلوڈنگ ٹو ہیئر اباؤٹ دس فائر ایٹ دا ماسک ان پیس ہیون، اٹ از یوز ٹو بی مائی کنسٹیٹوئنسیز اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ پارٹ آف لوکل کمیونٹی۔ پولیس آر ٹریٹنگ اٹ ایز اے ہیٹ کرائم۔ تو انہوں نے کہا کہ پولیس اس چیز کو ہیٹ کرائم کے طور پہ دیکھ رہی ہے، اور یہ میری کانسٹیٹوئنسی ہے، میں یہاں سے ووٹ لیتا ہوں، تو میں اس چیز کو معاف نہیں کروں گا، میں بخشوں گا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کارروائی ڈالی ہے۔ اب مور امپورٹنٹلی جو کیئر اسٹارمر صاحب ہیں اس ٹائم یونائٹڈ کنگڈم کے پرائم منسٹر، انہوں نے پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کنڈیم کیا ہے، انہوں نے اس چیز کو بھی کنڈیم کیا ہے۔ ہی کنڈیم دا اٹیک اینڈ وارن دیٹ ہیٹریڈ از رائزنگ اگین اینڈ برٹن مسٹ ڈیفینڈ اٹ اگین۔ تو کیئر اسٹارمر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ یونائٹڈ کنگڈم میں دوبارہ سے جو ہے وہ ہیٹ کرائم اسٹارٹ ہو چکے ہیں، لیکن یونائٹڈ کنگڈم کے لوگوں کو اس سے لڑنا ہوگا، اور یونائٹڈ کنگڈم کے لوگ اس سے لڑ کے اس کو ختم کریں گے۔ اب اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اور انڈرسٹینڈ کیجیے گا، اور اپنے کمنٹس بھی کرتے ہیں، میں آپ کے کمنٹس بھی دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیے بات یہ کہ ہم نے دیکھا پچھلے تقریباً
1 سے 2 سال میں جو اس ٹائم پورا یورپ ہے، بلکہ ابھی فی الحال میں یونائٹڈ کنگڈم کی بات کروں گا، وہاں پہ ہیٹ کرائم ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آئے ہیں، نہ صرف مسلمس کے اگینسٹ بلکہ باقی کمیونٹیز کے اگینسٹ، جوئش کے اگینسٹ، پھر اس کے علاوہ کرسچنس کے اگینسٹ اور باقی کمیونٹی کے اگینسٹ۔ اور اس سے بڑی بات یہ کہ جو اس ٹائم جو امیگریشن کا مسئلہ ہے یونائٹڈ کنگڈم میں، وہ پہ لوگ بہت غصے میں ہیں۔ اب ایک صاحب ہے ٹونی رابنسن صاحب، ٹونی رابنسن صاحب جو ہیں وہ ایک طرح سے ایک تحریک چلا رہے ہیں فار رائٹ موومنٹ کی، کہ امیگرینٹس کو نکالو، اور اینٹی مسلم وہ ایک طرح سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک موومنٹ لے کر جا رہے ہیں پورے کے پورے یونائٹڈ کنگڈم میں، کہ مسلمز جو ہیں وہ ایک طرح سے زیادہ آ چکے ہیں اور مسلمز ہی یہاں پہ آنا شروع ہو جائیں گے تو کہیں شریعہ لا نہ آ جائے، تو ان کو اس چیز کا ڈر ہے۔ حالانکہ ایسا پاسبل نہیں ہے، وہ ایک ڈفرینٹ سیکولر کنٹری ہے، وہاں پہ اس طرح کے لاز نہیں آ سکتے، بٹ اسٹل دے ہیو اے فیئر کہ کل کو مسلم زیادہ ہو جائیں گے تو وہ شریعہ لا یا باقی چیزیں نہ لے کر آ سکیں۔ سو اس وجہ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمس خاص طور پہ جو ہے وہ یونائٹڈ کنگڈم کو چھوڑ کے چلے جائیں، جس سے ان کے لیے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ جو نان وائٹ پاپولیشن ہے وہ بڑھ رہی ہے، ڈیموگرافک چینج پورے یورپ میں ہو رہا ہے، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، یہاں پہ ہو رہا ہے۔ سو دیٹس آلسو دا ویری امپورٹنٹ ریزن کہ ہیٹ کرائم نہ صرف مسلمس بلکہ جتنے بھی ایشینز ہیں، لیٹن امریکنز ہیں، افریکنز ہیں، ان کے خلاف بھی بڑھ رہا ہے، اور ان کو بار بار مارا جا رہا ہے، ان کی ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کی جا رہی ہے، اور ان کو نکالنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی جابس نہ دی جائیں، یہ لوگ ہماری جابس کھا رہے ہیں۔ تو ایک طرح سے فار رائٹ موومنٹ اس ٹائم جرمنی میں بھی رائس پہ ہیٹ کرائمز ہو رہے ہیں، فرانس میں بھی ہیٹ کرائمز ہو رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یونائٹڈ کنگڈم میں تو ہو ہی رہے ہیں پچھلے تقریباً 3-4 دن میں جوش والا معاملہ ہے۔ پھر دوسری طرف پرو پیلسٹینین جو اس ٹائم ریلیز چل رہی ہیں اس ٹائم برٹن میں اس پہ کل والی ویڈیو میں بات کروں گا، لیکن امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ پرو پیلسٹینین جو ریلیز چل رہی ہیں اس کے بعد اور زیادہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے ایکسٹریم فار رائٹ جو وائٹ پیپل ہیں ان کے مائنڈ میں کہ اس طرح کی موومنٹس کیوں چل رہی ہیں۔ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا کہ پیلسٹینینس لوگوں کے حق میں اس طرح کی سپورٹ ہو۔ اٹ شوز کہ جو ہیٹ کرائم ہے وہ آنے والے ٹائم پہ ہمیں بڑھتا ہوا نظر آئے گا، بیکاز جو وائٹ پیپل ہیں یا وائٹ پاپولیشن ہے اس کے اندر ایک فیئر تو پایا جا رہا ہے کہ مسلمس بڑھ رہے ہیں، اور کل کو کوئی مسلمس اوور ٹیک نہ کر لیں اور پارلیمنٹ کو کہیں کل کو اوور ٹیک نہ کر لیں، بیکاز آلریڈی رشی سنک صاحب جو آلریڈی برٹش انڈین ہیں، انڈین اوریجن کے، وہ آلریڈی پرائم منسٹر بن چکے ہیں۔ تو ایک خطرہ پایا جا رہا ہے کہ نان وائٹ اسپیشلی جو مسلمز ہیں وہاں کی پاپولیشن میں کہ وہ کل کو کہیں راج نہ کریں۔ لیکن دیکھیے وہاں کے کانسٹیٹیوشنز بڑے ڈفرینٹ ہیں، دے آر ویری سیکولر، تو وہاں کے کانسٹیٹیوشنز میں چیزوں کو چینج کرنا آلموسٹ ایکول ٹو امپاسبل۔ سو آئی ڈونٹ تھنک تو کہ ایسا کچھ ہوگا، بٹ اسٹل وہ ایک ڈیموگرافک چینج کی وجہ سے وہاں پہ فیئر پایا جا رہا ہے، اور بلکہ یونائٹڈ کنگڈم یہ بات سوچ رہا ہے کہ امیگرینٹس کو کم لیا جائے، جتنا کم وہ لے سکتے ہیں، تاکہ ان کا جو یہ معاملہ ہے ڈیموگرافک والا یہ ختم ہو، کیونکہ اگر یہ معاملہ آنے والے ٹائم پہ چلا اور اچھلا تو ان کے لیے معاملات بھی خراب ہو سکتے ہیں، اور جو اپنے لوگ ہیں ان کے وہ بھی ان کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ بٹ مور امپورٹنٹ یہ سارا جو معاملات ہیں آنے والے ٹائم پہ یہ آپ کو اور زیادہ نظر آئیں گے، اور یہ جو ہیٹ کرائمز انفارچونیٹلی ٹو سے، بٹ یہ آپ کو آنے والے ٹائم پہ نظر آئیں گے، بیکاز دنیا ایک طرح سے ہمیں دوبارہ سے پولرائزیشن کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ ریلیجیس پالیٹکس جو ہے وہ پہلے بھی فریجائل تھی، بٹ وہ آنے والے ٹائم پہ جو اور زیادہ فریجائل ہو سکتی ہے، جس سے کیا ہوگا، جس سے پرابلم یہ ہے آنے والے ٹائم پہ کہ یہ جو فالٹ لائنز ہیں، جو ایک کتاب لکھی ہے آپ کو یاد ہوگا سیموئل ہنٹنگٹن صاحب نے، دا کلیش آف سویلائزیشن، تو وہ فالٹ لائنس کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور وہ فالٹ لائنس جو ہیں اس کی وجہ سے یہ ہیٹ کرائمس نظر آ رہے ہیں، ہمیں یہ نفرت نظر آ رہی ہے، اور یہ نفرت ہمیں پھر لوگوں کی جان لے کر ہی لوگوں کو سکون آتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ کا کسی سے اختلاف ہے تو یو مسٹ ناٹ کل دیٹ پرسن، بٹ کیونکہ امپیشنس بڑھ گئی ہے، ریلس کا دور ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ جلدی سے ان کو رزلٹ مل جائے۔ سو دیٹس وائی آنے والے ٹائم پہ ہمیں لگے گا کہ اس طرح کے ہیٹ کرائمز بڑھ سکتے ہیں، بٹ وی آر ویری تھینکفل کہ کوئی موس میں نہیں تھا اور ڈیتھ نہیں ہوئی۔ بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں وہ سینیگوگ پہ جو اٹیک ہوا، ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، کوئی بھی معصوم آدمی مارا جائے کہیں بھی وہ کنڈیمیبل ہے، بٹ دیٹس ہاؤ اٹ از۔ یہ آج کی امپورٹنٹ ویڈیو تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں دوبارہ آؤں گا، 10-15 منٹ بعد میں آپ سے بات کروں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو حماس کا پیس پلان دیا ہے اس میں اسرائیل کی فوجیں پیچھے چلی گئی ہیں، میں میپس کی مدد سے آپ کو دکھاؤں گا، لیکن آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ہمارا ایک انگلش کا چینل ہے، اس کا نام ہے جیو پولیٹکس لیب، وہ ہمارا دوسرا چینل ہے، آپ یوٹیوب کے